أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے حق کی آواز کے نام سے ایک پروگرام آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس پروگرام میں مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبران سے ایک نشست کرتے ہیں، جس میں ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پہ سوال جواب کے سلسلے میں ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لاڑکانہ میں موجود ہیں، اور لاڑکانہ کی مشہور شخصیت مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اور مرکز ولایت علی پاکستان سندھ علماء خطبہ کے ممبر علامہ سفیر حسین کربلائی کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ظہور پر نور۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے آقا دو جہاں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا۔ تو آئیے آج اس سلسلے میں ہم علامہ صاحب سے مخاطب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نہایت شکر گزار ہوں حق کی آواز کے گوشت زمار افتخار حسین سمرو صاحب کا کہ انہوں نے ہم طالب علم کو ایسے لائق سمجھا کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ میرا نام علامہ زمار سفیر حسین کربلائی، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لاڑکانہ مرکز ولایت علی امیر المومنین پاکستان سندھ۔ تو شروع کرتا ہوں خداوند تعالیٰ کے پاک کلام سے کہ سورہ المائدہ میں ارشاد خداوند تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کتاب اور نور بھیجا۔ سب متفق ہیں کہ کتاب سے مراد تو کلام پاک ہے، اور جو نور بھیج رہا ہے خداوند تعالیٰ ہمارے پاس وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ہماری اور آپ کی اتنی بڑی جو زبان سے نہیں بول سکتے کہ کتنا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اور آپ کو یہ امت کو یہ شرف ملا کہ وہ حبیب ہمیں ملا جس کے لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے انبیاء بھی ترستے تھے کہ ہم سرکار دو جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد آل محمد کی امت میں سے ہوں، کیونکہ ان کے امت کے اتنے بڑے درجات ہیں کہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، تو ہمیں امت ہونے کا شرف ملے۔ یہ افتخار صاحب آپ کو اور ہم پر بہت کرم ہے۔ اور یہ جو ربیع الاول مہینہ ہے، اس میں ہم شیعہ اثنا عشری 12 اماموں والے اور مرکز ولایت علی امیر المومنین پاکستان سندھ، ہمارے پاس جو ہو احادیث جو روایت ائمہ معصومین سے ہمیں جو ملی ہیں، اس میں ہمارے پاس 17 ربیع الاول ہے، لیکن ہمارے جو دوسرے
फरीकैन हैं, दोस्त हैं, उनके पास अहले सुन्नत वालों के पास 12 रबीउल अव्वल है। हालांकि अहले सुन्नत के जो इमाम हैं, इब्न तूसी हो या तबरी हो या वगैरह, कुछ का ये किताबों में मिलता है कि उनके पास भी 17 रबीउल अव्वल वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल आलमीन का जो ज़ाहिरी नुज़ूल हुआ है ज़मीन पर, उनके पास भी 17 रबीउल अव्वल है। लेकिन उनके यहाँ अक्सरियत 12 की है, तो कुछ उनके 12 भी कहते हैं, कुछ 17 भी कहते हैं। हमारे जो सरबराह हैं सैयद अली रज़ा अल मारूफ जानी शाह मरकज़ विलायत अली अमीर अल मोमिनीन पाकिस्तान सिंध के सरबराह, वो ये बोलते हैं कि अल्लामा साहब हमारे पास 17 रबीउल अव्वल आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अहले सुन्नत वालों के पास 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप सारा महीना आमद मनाएं। हमारे सरबराह ये कहते हैं कि आप सारा महीना आमद मुस्तफ़ा मनाएं कि ज़हूर मौला का ज़हूर हुआ है, और कुरान भी बार बार यही कह रहा है। और मज़े की बात यह है कि इफ्तिकार से कि बीबी हज़रत आमना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो स्टेटमेंट देती है कि ज़ाहिरी सरकार का जब नुज़ूल मेरे जिस्म में मुंतकिल हुआ तो अजीब कैफियत हो गई मेरी। मैं निकलती थी वैसे आम दिनों में बकरियां लेके, भेड़ बकरियां लेके, लेकिन जैसे सरकार का नुज़ूल मेरे जिस्म में हुआ ज़ाहिरतन, तो जब मैं भेड़ बकरियों को लेके चलने लगी तो सारे भेड़ बकरियां मेरे पीछे चलने लगी। मैं हैरान और परेशान कि जैसे आम दिनों में चलती हैं तो वो तो आगे पीछे उनको पता भी नहीं होते जानवर हैं, लेकिन आज इनमें क्या खासियत हो गई है। तो आखिर बीबी ने उनसे पूछा कि आप आगे पीछे चलने वाले जानवर आज आप पीछे क्यों चल रहे हैं? आपको खुदावंद ताला का वास्ता है कि आप मुझसे कलाम करें। तो एक भेड़ आगे आई और उसने कहा कि अब जिसका नुज़ूल आपके जिस्म में हो गया है, हम कभी भी उसको पीठ नहीं दे सकते, हम मर जाएंगे। क्योंकि हमने अगर इस सरकार दो जहां को, जो अभी तक ज़ाहिरी नमूदार नहीं हुआ लेकिन आपका नूर मुंतकिल हो चुका है आप में, तो हम अगर इसको पीट देंगे तो हमारा नस्ल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम नहीं जानवर इसके आगे चल सकते। तो आगे भी बोलती है कि जब मैं मक्के के सरजमीन पर पहाड़ों पर घूम रही थी तो जो छोटी छोटी जो बढ़िया बढ़िया कनकरियाँ मेरे पाँव में लगती थी तो पहले तो वो दर्द करती थी, लेकिन आज ऐसा होने लगा कि जैसे कनकरियाँ पर मेरे पाँव लग रहे हैं तो सुभान अल्लाह ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कपास का, सुभान अल्लाह। इतनी नरम चीज़ें लग रही थी तो मैं हैरान हो गई कि इन्होंने अपनी फितरत कैसे चेंज कर ली। मैं समझ गई कि ये उस नूर का मोजज़ा है, ये उस नूर का मोजज़ा है। और बीबी बोलती है, आगे बीबी बोलती है, बीबी आमना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जब मैं कुएं पर पहुंची और मैंने कुएं पर क्या करती थी, डोल डालती थी, पानी निकालती थी, होद में डालती थी, फिर भेड़ बकरियां जिनको प्यास होती थी वो पीती थी, पानी पीते थे। तो आज ऐसा हुआ जैसे मैंने ढोल के लिए सिर्फ रस्सी पे हाथ डाला, पानी ऊपर तक आ गया, और पानी ऊपर तक आ गया और पानी बोलने लगा कि जिस नूर का नुज़ूल आप में मुंतकिल हो चुका है, अगर आप मक्के के घर में बैठकर हमें हुक्म करेंगे तो इस सैयदा ताहिरा उम्मे अबी सल्लल्लाहु सलाम में वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल आलमीन के नूर के मोजज़े से हम पानी आपके घर तक आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अब नीचे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नूर मुंतकिल हुआ है आपके अंदर
پانی کے لیے آپ کو جھکنا. اور بی بی بولتی ہے کہ میں رات کو جب سوتی تھی تو پورا 1.25 لاکھ نبی، ہمارے نبی کے علاوہ جو 1.25 لاکھ نبی ہیں، وہ مجھے روز رات کو سلام کرنے آتے تھے. سبحان اللہ. وہ سارے انبیاء مجھے سلام کرنے آتے کہ آپ کو یہ شرف ملا ہے، آپ کو یہ شرف ملا ہے. حضرت عبداللہ علیہ السلام کو یہ شرف ملا ہے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھرانے کو یہ شرف ملا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو گھرانے کو یہ شرف ملا ہے کہ یہ نور آپ کے گھر میں آ گیا ہے. اب پانی ہو، کنکریاں ہو، بھیڑ بکریاں ہو، جہاں پر بی بی اگر گزر کر رہی ہے تو یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بی بی کے اوپر جو ککر ہوتے ہیں، وہ چھاؤں بادل ہوتے ہیں، وہ چھاؤں اور چھاؤں، اتنی ٹھنڈی چھاؤں. بی بی حیران و پریشان ہے کہ باہر تو اتنی گرمی ہے، میرے اوپر یہ بادلوں کی اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کیسی ہو گئی ہے. یہ وجہ تھی، یہ معجزہ تھا، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معجزہ تھا. یہ ابھی نزول ظاہرتاً نہیں ہوا، ابھی بی بی کے نور میں نور داخل ہوا جسم میں، تو اس کا یہ کمال ہے. ہم کتنا خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں ایسا وما ارسلناک الا رحمت العالمین اس دنیا میں جب آیا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ جو ایران میں جب سے وہ بولتے ہیں کہ ادھر آگ کی پرتش کیا جاتی تھی، ادھر جو ہے نا عبادت کی جاتی تھی، اور جب سے وہ آگ لگی تھی ہزاروں سالوں سے وہ کبھی بھی بجھی نہیں تھی. لیکن سرکار کی آمد سے یہ معجزہ ہوا اس رات کہ ان کی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. قیصر اور کسریٰ کی جو محلات تھے وہ ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. ایسے ایسے معجزے رونما ہوئے. جتنی بڑی کافروں کی اور مشرکوں کی سلطنت تھی، ان کی جو در و دیوار ہل گئیں. سب نجوموں کو بلایا گیا، سب جادوگروں کو بلایا گیا کہ آؤ کیا مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک ایسا دنیا میں آ چکا ہے جو سارے مشرکوں اور کافروں کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ. اور یہ آپ پر اور ہمارے اوپر کرم ہے کہ سرکار کی آمد کا جو ہمارے پاس روایت ہے وہ اتنی ہے کہ یہ تو ٹائم بہت تھوڑا ہے اور ہمارے لیے تو زندگیاں بھی کم ہیں. ہم اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ ہم بس اتنا بولیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین جو ہے وہ سرکار کے فضائل پڑھے. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا نام جو ہے وہ حق کی آواز ہے، اور حق یہی ہے کہ ہم جس سرور کائنات کی آج ظہور کے جشن منا رہے ہیں، اسی سرور کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن 18 ذی الحج کو خم غدیر کے مقام پر اپنے پیارے بھائی لگتے جگر کا ہاتھ بلند کر کے اور من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا دی تھی. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہر مسلمان، ہر اس امتی پہ فرض ہے کہ اس ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن تھامے رکھے، اور اس کے مقابل میں جو بھی باطل ولایت آئے اسے ہمیں رد کرنا ہے. حق یہی ہے. ہر اسنا عشری، ہر ولائی، ہر حلالی، ہر محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے پہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے
کہ من کنتم مولا فہازن علی مولا کی صدا کو بلند رکھیں، ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن تھامے رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ثابت قدم تبھی رہیں گے جب ہم ولایت علی کے مقابلے میں جو باطل ولایت آئے اس کو رد کریں۔ آپ کا میزبان افتخار سمرو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم بتوفیق یا علی مدد۔ أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي